تہجد کی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی خیر و برکتیں رکھی ہیں۔ جو شخص فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز کی بھی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ عام لوگ تہجد کی نماز پڑھنے میں بہت سستی کرتے ہیں، وہ اس کی پابندی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہی نہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ زندگی میں کتنی خیر و برکتیں لاتی ہے تو شاید وہ کبھی اس کو ترک نہ کریں گے۔ ایک تو نماز تہجد کی فضیلت ہے بہت زیادہ، اور دوسرے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے سو اس کی بے شمار ان گنت فضیلتیں الگ۔ اس میں ویسے ہی نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ماہ مقدس میں وہ لوگ بھی مسجدوں کو آ جاتے ہیں جو کبھی مسجد کے قریب نہیں آتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو عام دنوں میں تہجد کی نماز پڑھنا دشوار معلوم ہوتی ہے یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو اس محرومی کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کرم فرمایا کہ زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا۔ پچھلے سال رمضان میں نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ان میں سے اکثر نہیں رہے اور دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنی اپنی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تمام مرحومین کی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ جو لوگ غیر رمضان میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے، خاص کر انہیں تو اس ماہ مقدس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کیونکہ اس میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ تنگی، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تہجد کی نماز ایک بہترین آپشن ہے، خاص کر ماہ مبارک میں، کیونکہ یہ نیکیوں کی تجارت کا مہینہ ہے، شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ میں رمضان المبارک کے خصوصی فضائل جاننے کی دلچسپی ہے تو میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز دیکھنے کی ترغیب دیتا ہوں، ان کا لنک میں نے ویڈیو کے پنڈ کامنٹ میں دے دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کیا ہے۔ تہجد ایک نفلی نماز ہے جو رات کو عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے ادا کی جاتی ہے، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے، لیکن رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا مستحب ہے۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد کی نیت کیسے کرتے ہیں اور یہ فجر کی نماز سے کتنا پہلے ادا کی جاتی ہے۔ نماز چاہے تہجد کی ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اور الفاظ ادا کرنے ہوں تو تہجد کی نیت اس طرح کرے جسے ڈسپلے پر شو ہو رہی ہے، یا اپنی زبان میں یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ کر نماز شروع کر دے۔ نیز اگر کوئی رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب رہا یہ سوال کہ تہجد فجر کی نماز سے کتنا پہلے ادا کی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے، باقی عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق ہونے سے پہلے کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھنے سے تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نیز تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے، البتہ رات کے آخری پہرے میں پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کے التزام کی ترغیب دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا حکم پہلے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اس کے بعد ساری امت کو اس کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اسے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن مجید خوب صاف پڑھو۔ ان آیات میں براہ راست خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ رات کے ایک حصہ خواہ وہ نصف ہو یا نصف سے کچھ کم و بیش اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تاکیدی حکم ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ قیام فرض تھا، پھر بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ نماز تہجد پڑھنے سے بہت ساری خیر و برکتیں حاصل ہوتی ہیں، خاص کر یہ ماہ رمضان المبارک ہے تو اس میں اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کا عام ترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم رات کے قیام یعنی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے بھی صالحین کا عمل رہا ہے اور اس سے تمہارے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس سے گناہوں سے رکاوٹ ہوتی ہے۔
یہی وجہ تھی کہ ہر زمانے میں صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ عام لوگ جب رات کے آخری حصے میں سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے اپنی نیند قربان کر کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ نماز تہجد تاریکی سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اسرار الہیہ کا خزانہ اور زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ یہ سنت نبوی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کی کامیابی کا خفیہ راز ہے۔ یہ امن و سلامتی، اطمینان، خوشی و کامیابی اور بے شمار فوائد عظیمیہ و برکات کا گہرا سمندر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سستی و کاہلی کو ختم کرتی ہے، اپنی پابندی کرنے والوں کے لیے توانائی اور قوت کا سبب بنتی ہے، تناؤ اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے، سکون و اطمینان کا سبب بنتی ہے، دل اور چہرے کو روشن حسن میں اضافہ کرتی ہے، مشکلات کو آسان بناتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشحالی کے دروازے کھولتی ہے۔ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ آپ نماز تہجد پڑھا کریں، خاص طور پر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں نیکیاں کرنا نہایت سہل ہو جاتی ہیں، لہٰذا ایسے قیمتی مواقع ہاتھ سے نکلنے مت دیجیے گا، اور اس مہینے میں خوب عبادات کر کے خاص طور پر فرض نمازیں پڑھنے کے ساتھ نماز تہجد بھی ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔